محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باجی سے سکول کا کام کرتا تھا، اس سے کہانیاں سنتا تھا۔ وہ میرے ساتھ چور سپاہی کھیلا کرتی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، اماں نے باجی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اسی کمرے میں باجی کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اور تو اور اماں محلے میں سب سے جھوٹ بول رہی تھیں کہ باجی لاہور چلی گئی ہے اپنی خالہ کے پاس۔ میرا تو باجی کے بنا دل اداس تھا۔ ایک دوپہر ابا گھر پر نہیں تھے، اماں سوئی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اس کمرے کے پاس گیا، کھڑکی کی در سے اندر جھانکا تو چیخیں نکل گئیں کیونکہ باجی کے ساتھ۔ میں اس وقت گھر کے پرانے صحن میں بیٹھا تھا اور میری نظریں بار بار اس بند کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میرا دل ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت کا شکار تھا۔ میری باجی میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین حصہ تھی جس کے بغیر میں اپنے وجود کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف میری بڑی بہن نہیں تھی بلکہ میری سب سے اچھی دوست، میری رازداں اور میری کل کائنات تھی۔ ہمارا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ جب مجھے چوٹ لگتی تھی تو درد اسے محسوس ہوتا تھا۔ روزانہ جب میں اسکول سے واپس آتا تھا تو وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ میری دن بھر کی تھکن اتار دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم ہمیشہ ایک ساتھ کھاتے تھے اور وہ اپنے حصے کی بوٹی بھی چپکے سے میری پلیٹ میں رکھ دیتی تھی تاکہ میں جلدی سے بڑا اور طاقتور ہو جاؤں۔ اس کی اس بے لوث محبت نے مجھے اس کا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ میں اس کے بنا ایک پل بھی جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ جاتے اور وہ مجھے سکول کا کام کرواتی تھی۔ ریاضی کے مشکل سوالات ہوتے یا اردو کی لمبی کہانیاں، وہ مجھے اتنے پیار اور اتنی توجہ سے ہر ایک لفظ سمجھاتی تھی کہ مجھے کبھی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب مجھے انگریزی کے مشکل الفاظ یاد نہیں ہوتے تھے تو وہ انہیں گانوں کی دھن میں بدل کر مجھے یاد کرواتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور نرمی تھی جو سیدھی میرے دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ میری غلطیاں کرنے پر بھی مجھے کبھی نہیں ڈانٹتی تھی بلکہ مسکرا کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم ایک دن بہت بڑے افسر بنو گے اور میرا نام روشن کرو گے۔ اس کے ان خوابوں میں میری پوری دنیا بستی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا جب میں تختی پر سیاہی سے لکھتے ہوئے اپنے کپڑے خراب کر لیتا تھا تو وہ مجھے اماں کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے جلدی جلدی سے میرے کپڑے دھو دیتی تھی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے کھیل کود کا وقت شروع ہوتا تھا۔ ہم دونوں کا سب سے پسندیدہ کھیل چور سپاہی تھا۔ یہ پرانا صحن، نیم کا وہ سایہ دار درخت اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہماری اس معصوم جنگ کا حصہ بن جاتے تھے۔ باجی ہمیشہ جان بوجھ کر چور بنتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم بہادر سپاہی ہو، مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ چھپنے کی اداکاری کرتی تھی، کبھی وہ باورچی خانے کے بڑے سے چولہے کے پیچھے چھپتی تھی تو کبھی چارپائی کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتی تھی اور میں پورے گھر میں اسے ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ جب میں اسے پکڑ لیتا تھا تو وہ ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں ہار گئی اور میرا بہادر سپاہی جیت گیا۔ اس کے ہنسنے کی آواز ہمارے گھر کے ہر کونے میں گونجتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں تھیں۔ ہم دونوں کی یہ چھوٹی چھوٹی سی اور خوبصورت دنیا اسی طرح ہنسی خوشی چل رہی تھی، لیکن پھر نہ جانے ہماری اس جنت کو کس کی بری نظر لگ گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک عام سی صبح تھی۔ جب میں سو کر اٹھا تو مجھے ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے باجی کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بستر سے اٹھ کر پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا لیکن باجی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ گھر کا ماحول انتہائی پر اسرار اور خوفناک حد تک خاموش تھا۔ صحن کا وہ کونا
جہاں ہم کل تک کھیل کود رہے تھے، مجھے اس دن سونا سونا اور ویران لگ رہا تھا، اور باورچی خانے میں بھی چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی طاری تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہوں۔ ابا بھی صحن کی دوسری طرف سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، اور ان کی اس خاموشی نے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بٹھا دیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے پاس گیا اور میں نے ان کے کپڑوں کو کھینچ کر پوچھا کہ میری باجی کہاں ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ آج اس نے مجھے کام بھی نہیں کروایا اور ہم نے چور سپاہی بھی نہیں کھیلا۔ میری اس بات پر اماں اچانک غصے میں آ گئی، اور انہوں نے مجھے سختی سے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تمہاری باجی اب یہاں نہیں ہے، وہ لاہور چلی گئی ہے اپنی خالہ کے پاس، اور تم آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کرو گے۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میرے ننھے سے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ میں سکتے میں آ گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری باجی مجھے اس طرح سے تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی۔ وہ تو میرے بغیر ایک نوالہ تک نہیں کھاتی تھی۔ وہ مجھے بتائے بغیر، مجھے گلے لگائے بغیر کیسے دور جا سکتی تھی؟ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ باجی اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں سارا دن روتا رہا تھا، میرا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا مجھے باجی کی یاد دلا رہا تھا۔ میں اس کے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگا کر سسکتا رہتا تھا، جس میں سے اس وقت بھی اس کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا اور باجی کو پکارتا تھا، لیکن مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری اداسی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور میرے کھلونے صحن میں مٹی میں رل رہے تھے۔ محلے کی عورتیں جب ہمارے گھر آتی تھی تو وہ بھی اماں سے باجی کے بارے میں پوچھتی تھیں۔ ان میں شمیم خالہ اور رضیہ ماسی بھی شامل تھی، جو اماں کی پرانی سہیلیاں تھیں۔ میں پاس ہی بیٹھا ہوتا تھا اور میں سنتا تھا کہ اماں ان سے بڑی ڈٹھائی اور اطمینان کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی کہ باجی اپنی خالہ کے پاس لاہور گئی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی اور اسے وہاں کچھ عرصہ رہنا پڑے گا۔ وہ محلے کی عورتوں کو یقین دلانے کے لیے لمبی لمبی کہانیاں سناتی تھی کہ خالہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہیں اور وہاں بہت زیادہ خوش ہے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہماری خالہ تو پچھلے مہینے ہی اپنے بیٹے کے پاس گاؤں جا چکی تھی، اور ان کا تو لاہور میں کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ تو پھر اماں سب سے یہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی کہ باجی لاہور گئی ہے؟ میرا بالغ ذہن اس فریب کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اماں سے چیخ چیخ کر یہ سب پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ان کی سرخ اور غصے سے بھری آنکھیں مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی، وہ گھر کے آخری حصے میں موجود وہ پرانا کمرہ تھا جسے ہمیشہ کھلا رکھا جاتا تھا، اور جہاں پرانے برتن اور بستر وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ لیکن اب اس پر ایک بہت بڑا سا اور بھاری سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکیوں کو اندر سے پرانے اخباروں اور گتوں سے اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی باہر سے اندر نہ جھانک سکے۔ میرا تجسس روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے چھپ چھپ کر اماں کو دیکھا تھا کہ وہ دن میں 2 بار ایک پلیٹ میں کھانا اور پانی کا گلاس لے کر اس بند کمرے کے پاس جاتی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی تھی، اور جب انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ جلدی سے اپنی چابیوں کے گچھے سے اس کمرے کا تالا کھولتی تھی، اندر جاتی تھی، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد باہر آ کر دوبارہ تالا لگا دیتی تھی۔ ان کی یہ پر اسرار حرکتیں میرے دل میں پیدا ہونے والے شکوک کو مزید پختہ کر رہی تھی۔
اگر باجی واقعی لاہور چلی گئی تھی تو پھر اس کمرے میں کون قید تھا جسے اماں اتنی احتیاط اور رازداری سے کھانا دینے جاتی تھی؟ کیا اس کمرے کے اندر باجی تھی؟ کیا اماں نے میری باجی کو اس اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا؟ اور اگر ایسا بھی تھا تو کیوں؟ کیا باجی نے کوئی بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ یہ خیالات مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ میں جاگتا رہتا تھا اور اس کمرے کی طرف سے آنے والی کسی بھی آہٹ کو سننے کی کوشش کرتا تھا۔ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے سے کسی کے سسکنے یا رونے کی دبی دبی سی آواز آ رہی تھی جو سیدھی میرے دل کو چیرتے ہوئی گزر جاتی تھی۔ میرا دل باجی کے لیے تڑپ رہا تھا، میں اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر سچ کیا تھا، اور اماں مجھ سے اور پورے محلے سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ میرا تجسس اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بند کمرے کا راز جان کر رہوں گا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا تھا جب مجھے یہ موقع ملا تھا۔ جون کا مہینہ اپنی پوری شدت کے ساتھ چل رہا تھا، اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ دوپہر کے وقت باہر نکلنا محال تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور گرم لو کے تھپیڑوں نے پورے محلے میں ایک عجیب سا سناٹا اور ویرانی پھیلا دی تھی۔ آسمان پر بھی ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، دھوپ کی شدت سے زمین تندور کی طرح تپ رہی تھی۔ پرندے بھی درختوں کی شاخوں میں چھپے بیٹھے تھے اور کتے گلیوں کونوں میں ہانپ رہے تھے۔ اس دن ابا گھر پر نہیں تھے، وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں صبح سویرے ہی شہر گئے ہوئے تھے، اور رات تک ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد برآمدے میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی تھی، اور گرمی کی شدت اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ بہت جلد لگ گئی تھی۔ گھر میں چھت کے پرانے پنکھے کی چرچراہٹ کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہی وہ واحد اور بہترین موقع تھا جب میں اس بند کمرے کے قریب جا سکتا تھا اور اس کا راز فاش کر سکتا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف اور تجسس کی ایک عجیب سی کشمکش مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ایک طرف اماں کے جاگنے کا ڈر تھا، اور دوسری طرف باجی کے ملنے کی تڑپ اور اس راز کو جاننے کی بے چینی تھی۔ میں چارپائی سے دبے پاؤں نیچے اترا تھا۔ میرے ننگے پاؤں جب تپتے ہوئے صحن کے فرش پر پڑے تھے تو مجھے شدید جلن اور تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ فرش کی گرمی میرے تلووں کو جلا رہی تھی، لیکن اس وقت میرا سارا دھیان اس بند کمرے کی طرف تھا۔ میں نے اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے۔ میری نظریں مسلسل اماں کے چہرے پر جمی تھیں کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائیں، لیکن وہ گہری نیند سو رہی ہوتی تھی، اور ان کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ میں چلتے چلتے اس آخری کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ دروازے پر لگا وہ بھاری تالا مجھے کسی بڑے دشمن کی طرح لگ رہا تھا جو میرے اور میری باجی کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھا تھا، جس کے شیشوں پر اندر سے اخبار چپکائے گئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور گرمی کی وجہ سے کھڑکی کے کونے سے ایک اخبار تھوڑا سا پھٹ کر نیچے لٹک گیا تھا، اور وہاں ایک چھوٹی سی درز بن گئی تھی جس سے اندر کا تھوڑا بہت منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا سانس پھول رہا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت لمبی دوڑ لگائی ہو۔ میرے ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ کر میری آنکھوں میں جا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں صاف کرنے کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو کھڑکی کے بوسیدہ اور دیمک زدہ لکڑی کے فریم پر رکھا تھا، اور اپنی دائیں آنکھ کو ایک چھوٹی سی درز کے بالکل قریب کر دیا تھا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، اور شروع کے چند لمحوں تک
مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ باہر کی تیز دھوپ کی وجہ سے میری آنکھیں اس اندھیرے کے ساتھ مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے ایک عجیب سی سرانڈ زدہ بو آ رہی تھی جو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اس کمرے کو سالوں سے صاف نہ کیا گیا ہو اور وہاں ہوا کا کوئی بھی گزر نہ ہو۔ میں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹکی ہوئی تھیں اور دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اور پھر اچانک جب میری نظریں سامنے کی طرف پڑی تھیں اور مجھے وہ منظر دکھائی دیا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا تھا اور میرے حلق سے ایک بے اختیار اور فلک شگاف چیخ نکل گئی تھی۔ میرا پورا جسم خوف اور دہشت سے لرزنے لگا تھا۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی اور میں بے ساختہ زمین پر گر پڑا تھا، کیونکہ اس اندھیرے کمرے کے اندر میں نے جسے دیکھا تھا وہ میری پیاری باجی ہی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، کیونکہ اس اندھیرے اور بدبودار کمرے میں باجی کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک نادیدہ خوف تھا جس نے اسے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور میرا ننھا سا دل و دماغ اس لرزہ خیز حقیقت کو قبول کرنے سے یکسر انکاری تھا۔ وہ میری باجی تھی، میری وہی پیاری اور خوبصورت باجی جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک روشن مسکراہٹ ناشتی رہتی تھی، جس کے بال ہمیشہ سلیقے سے سنورے ہوتے تھے اور جس کی آواز میں کوئل جیسی مٹھاس تھی۔ لیکن اس وقت اس در سے جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ باجی زمین پر پڑی ایک پرانی اور میلی سی چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کے وہ لمبے اور گھنے بال جنہیں وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بڑے پیار سے سنوارتی تھی، اب الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی جنگلی جھاڑی کا روپ دھار چکے ہوں۔ لیکن جو چیز میرے دل کو چیر کر رکھ گئی تھی اور جس نے میرے حلق سے وہ فلک شگاف چیخ نکلوائی، وہ باجی کے ہاتھ اور پاؤں تھے۔ میری اس نازک سی باجی کے ہاتھوں اور پیروں کو موٹی اور کھردری رسیوں سے بری طرح اور بے دردی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ رسیاں اتنی کس کر باندھی گئی تھی کہ باجی کی کلائیوں پر گہرے سرخ نشان پڑ چکے تھے اور کچھ جگہوں پر تو جیسے خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی اس اندھیرے میں بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی اور مسلسل کسی نادیدہ وجود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے، لیکن آواز اتنی دھیمی اور پر اسرار تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی تھی اور کبھی اچانک خوف سے سکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ جاتی تھی، جیسے کوئی اسے مارنے لگا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھڑانے کی کوشش کرتی تھی اور جب رسیاں اس کے گوشت میں کھبتی تھیں تو وہ درد سے کراہ اٹھتی تھی اور اس کی وہ کربناک حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا جو میری باجی اس وقت سہ رہی تھی۔ میری چیخ اتنی بلند اور دلدوز تھی کہ اس نے دوپہر کے اس گہرے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میری چیخ سن کر برآمدے میں سوئی ہوئی اماں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ان کی نیند اچانک ٹوٹ گئی تھی اور وہ بدحواسی کے عالم میں چارپائی سے نیچے گرے تھی۔ جب انہوں نے مجھے اس بند کمرے کے دروازے کے پاس زمین پر گرے ہوئے اور شدت سے روتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا اور وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی میرے پاس چلی آئی تھی اور انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا تاکہ میری آواز گھر سے باہر کو نہ جا سکے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور وحشت تھی اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے واپس صحن کی طرف لے گئی تھی اور مجھے چارپائی پر بٹھا کر خود میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں شدت غم اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اماں کے
ہاتھ کو جھٹک دیا تھا اور میں ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، ان سے چیخ چیخ کر پوچھنے لگا تھا کہ انہوں نے میری باجی کے ساتھ کیا کیا ہے، میری باجی کو ان موٹی رسیوں سے کیوں باندھا گیا ہے، وہ اندھیرے کمرے میں کیوں قید ہے، اور اماں مجھ سے اور سارے محلے سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی کہ باجی لاہور گئی ہے۔ میرے ان معصوم لیکن تیکھے سوالوں نے اماں کے صبر کا بندھن توڑ دیا تھا، اور جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے اندر ایک طوفان کو دبائے ہوئے تھیں، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور ان کے آنسوؤں میرے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ایک مجرم کی طرح میرے سامنے رو رہی تھی، اور ان کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ اماں نے روتے ہوئے جو کہانی مجھے سنائی، اس نے میرے ننھے سے دل پر ایک ایسا بوجھ رکھ دیا تھا جسے میں شاید ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے جب باجی کو اچانک بہت تیز بخار ہوا تھا، تو اس بخار نے باجی کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ باجی کو شدید جھٹکے لگے تھے، اور اس کے بعد اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اکیلے میں باتیں کرتی تھی، اور بعض اوقات اسے ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی مارنے آ رہا ہے۔ ابا اور اماں بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن انہیں اس بات کا خوف نہیں تھا کہ باجی کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ انہیں اس بات کا زیادہ ڈر تھا کہ محلے والے کیا سوچیں گے۔ کہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ باجی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے تو پورے محلے میں بدنامی ہو جائے گی، لوگ اسے پاگل کہیں گے، اور پھر کوئی بھی شریف خاندان اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اسی خوف اور لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر نے اماں اور ابا کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے ایک ایسا لرزہ خیز انکشاف کیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ابا باجی کو کسی اچھے ہسپتال یا دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی بجائے رات کے اندھیرے میں ایک پیر کو گھر لے کر آئے تھے، جس نے باجی کی حالت دیکھ کر فوراً سے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ باجی پر کسی خطرناک اور ضدی بدروح کا سایہ ہے، اور یہ بدروح باجی کو جان سے لے کر ہی چھوڑے گی۔ اس پیر نے کہا تھا کہ باجی کا علاج کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، اور صرف وہی اس کی بدروح کو باجی کے جسم سے نکال سکتا ہے۔ اسی پیر نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر میری معصوم باجی کو ان موٹی اور کھردری رسیوں سے باندھا تھا، اور اسے اس اندھیرے کمرے میں قید کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس ظالم نے علاج کے نام پر باجی کو شدید اذیتیں دی تھی۔ وہ اسے ڈراتا تھا، اس پر عجیب و غریب چیزیں پڑھ کر پھونکتا تھا، اور اس نے اماں ابا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ باجی کو نہ تو پیٹ بھر کر کھانا دیا جائے اور نہ ہی اسے روشنی میں لایا جائے، کیونکہ بدروح اندھیرے اور بھوک سے کمزور ہوتی ہیں۔ اماں رو رو کر بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی مجبور تھیں۔ وہ باجی کی حالت دیکھ کر تڑپتی تھی، لیکن اس پیر کے کہنے اور محلے والوں کے باتوں کے خوف نے ان کے ہونٹ سی دیے تھے۔ وہ روزانہ چھپ کر باجی کو تھوڑا سا کھانا دے آتی تھی، اور اس کی یہ کربناک حالت دیکھ کے خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ باجی کا برا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ اسے معاشرے کے طعنوں سے بچانا چاہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ پیر واقع ہی باجی کو ٹھیک کر دے گا، اور پھر باجی ایک عام لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزار سکے گی۔ لیکن اس پیر کے وحشیانہ علاج نے باجی کی حالت کو بہتر کرنے کی بجائے مزید بگاڑ دیا تھا۔ اس کا ذہنی دباؤ اور خوف اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی تھی، اور اب وہ ہر وقت ان خیالی سایوں سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی جو اس جیلی پیر نے اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیے تھے۔ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دماغ سیں سیں کر رہا تھا۔ میرے سامنے میری وہ باجی تھی جس نے مجھے کبھی اندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، جسے اگر میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تھا تو وہ رو رو کر برا حال کر لیتی تھی، اور آج اسی باجی کو اسی کے
اپنے ہی گھر میں رسیوں سے باندھ کر اندھیرے میں پھینک دیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور ایک جعلی پیر کی جہالت کی وجہ سے میرا دل اماں اور ابا سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اپنے ماں باپ اتنے ظالم اور اتنے جاہل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہی بیٹی کی اس درندگی سے جان لینے پر تل جائیں۔ میں نے اماں کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور میں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے باجی کے پاس جانا ہے، مجھے اس کی رسیاں کھولنی ہیں، اور وہ میری باجی ہے، کوئی پاگل یا بدرو نہیں ہے۔ لیکن اماں نے مجھے سختی سے دبوچ لیا تھا اور انہوں نے مجھے روتے ہوئے قسمیں دی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گا، ورنہ پولیس ابا کو پکڑ کر لے جائے گی اور ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میری باجی اس اندھیرے کمرے میں تکلیف میں ہے اور وہ مجھے پکار رہی ہیں۔ میرا وجود درد اور بے بسی کی ایک زندہ تصویر بن چکا تھا۔ میں سارا دن چارپائی پر لیٹا روتا رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے باجی کا وہ خوفناک چہرہ گھوم رہا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ مجھے وہ جیلی پیر کسی خونی درندے کی طرح لگ رہا تھا جس نے میری باجی کی ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اور مجھے اپنے ماں باپ کسی بزدل اور سنگ دل محافظوں کی طرح لگ رہے تھے، جنہوں نے اپنی عزت اور معاشرے کے جھوٹے ڈر کی وجہ سے اپنی ہی اولاد کی بلی چڑھا دی تھی۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہونے لگا تو میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ مجھے باجی کے کمرے سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں اب مزید واضح سنائی دینے لگی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باجی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میرے بہادر سپاہی آؤ اور مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں باجی کو اس طرح مرنے نہیں دوں گا، میں چاہے جتنا بھی چھوٹا تھا، لیکن میرے اندر باجی کی محبت نے ایک عجیب سی طاقت بھر دی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بیماری باجی کی اصلی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس بیماری کو باجی کی جان لینے نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور میں نے دل ہی دل میں ایک پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کل صبح ہوتی میں کچھ ایسا کروں گا جس سے میری باجی کو اس جہنم سے نجات مل جائے گی۔ مجھے اس جیلی پیر سے بدلہ لینا تھا اور مجھے اماں ابا کو ان کی اس بھیانک غلطی کا احساس دلانا تھا۔ میرا ننھا معصوم ذہن اب ایک بہت بڑی بغاوت کی تیاری کر رہا تھا اور مجھے اس رات بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ میں بس آنکھیں بند کیے باجی کی وہ مسکراہٹ یاد کر رہا تھا جب وہ مجھے کہانیاں سناتی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب میری باری ہے کہ میں باجی کو اس ڈراؤنی کہانی سے نکال کر ایک خوبصورت انجام تک لے جاؤں۔ یہ رات میرے لیے میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، جس نے میرے بچپن کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا اور مجھے ایک ایسا سمجھدار انسان بنا دیا تھا جسے اب دنیا کی اس منافقت اور جھوٹ سے لڑنا تھا۔ میری آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک غصہ اور انتقام کی آگ تھی جو اس بند کمرے کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک طویل اور کٹھن امتحان بن گئی تھی، لیکن اس رات کے اندھیرے نے میرے اندر کے خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے اپنے بستر سے قدم نیچے رکھا تھا اور میرے دل میں ایک ایسا مضبوط ارادہ تھا جسے اب کوئی بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید اماں ابا کے سامنے رو کر یا گڑ گڑا کر کوئی بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ کمزوری اور منتیں کرنے سے ظالم کے ارادے مزید پختہ ہوتے ہیں۔ میری باجی نے مجھے ہمیشہ بہادر شہزادوں کی کہانیاں سنائی تھیں، جو مشکل وقت میں روتے نہیں تھے بلکہ مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔
میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنا سکول کا بستہ اٹھا لیا تھا۔ میرا چہرہ بالکل سپاٹ اور میرے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا کہ میں روزانہ کی طرح رو نہیں رہا تھا، بلکہ ایک پر اعتماد اور مضبوط انسان کی طرح اپنے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے اماں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی اور سیدھا گھر سے باہر کو نکل گیا تھا۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ تھا کہ مجھے اس جہالت اور اس جیلی پیر کے چنگل سے اپنی باجی کو نکالنا ہے۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ جیلی پیر کوئی معمولی دھوکے باز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شفاق درندہ تھا جس نے ہمارے محلے اور آس پاس کے گاؤں میں کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ مجھے یاد آیا تھا کہ پچھلے مہینے اسی جیلی پیر نے غریب کسانوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر ان کی ساری جمع پونجی لوٹ لی تھی، اور بے آسرا بیواؤں کو ان کے دکھوں کا علاج بتانے کے بہانے ان کے زیورات ہتھیا لیے تھے، اور لاولد عورتوں کو خوفناک ڈراوے دے کر ان کی ذہنی حالت تباہ کر دی تھی۔ وہ ایک ایسا شیطان تھا جو لوگوں کی مجبوریوں اور ان کے خوف کا کاروبار کرتا تھا، اور اب اس کا نشانہ میری پیاری باجی تھی، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے سکول پہنچا اور سیدھا اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر کی طرف گیا۔ ماسٹر صاحب ایک انتہائی شفیق لیکن اصولوں کے پابند اور مضبوط انسان تھے۔ میں نے دفتر کا دروازہ دھکیلا تھا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی منت سماجت کی تھی، بلکہ میں نے انتہائی پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ کس طرح میرے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میرے ماں باپ نے معاشرے کے جھوٹے ڈر اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف سے میری باجی کو ایک اندھیرے کمرے میں موٹی رسیوں سے باندھ کر قید کر رکھا تھا، اور کس طرح وہ ایک جعلی پیر کے ہتھے چڑھ کر اپنی بیٹی کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ماسٹر صاحب میری یہ پختہ اور حقیقت پسندانہ باتیں سن کر شدید صدمے اور حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں وہ عزم اور سچائی دیکھ لی تھی جو کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے ایک پرانے دوست ڈاکٹر فرقان سے رابطہ کیا تھا، جو شہر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی قابل ماہر نفسیات تھے، اور ڈاکٹر فرقان ایک انتہائی مضبوط پیشہ وران اور باوقار انسان تھے جو اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور جن کا انداز بالکل کاروباری اور پیشہ ورانہ تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے اور نہ ہی کسی کی جہالت کو برداشت کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر ڈاکٹر فرقان نے فوراً سے اپنی گاڑی نکالی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے سکول پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر فرقان کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا تھا، اور ان کا سوٹ، ان کی اینک اور ان کے چہرے کی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک انتہائی قابل اور مضبوط انسان ہیں۔ ماسٹر صاحب اور ڈاکٹر فرقان مجھے ساتھ لے کر ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں میں نے ڈاکٹر فرقان کو اس جیلی پیر کی وہ تمام درندگیاں بتائی تھیں جو اس نے غریب کسانوں اور مجبور بیواؤں کے ساتھ کی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کے چہرے پر ایک شدید غصہ اور نفرت کے تاثرات ابھرے تھے، اور انہوں نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ ایسے جاہل اور لٹیرے معاشرے کے ناسور ہیں، اور ان کا علاج صرف اور صرف سختی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تھے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور اماں صحن میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ ہمیں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اماں کے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ ابا بھی اسی وقت باہر سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور اتنے بڑے ڈاکٹر اور ماسٹر صاحب کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابا کوئی جھوٹا بہانہ بناتے یا اماں
رونا دھونا شروع کرتی۔ ڈاکٹر فرقان نے انتہائی مضبوط اور پیشہ ورانہ انداز میں بات شروع کی تھی۔ انہوں نے ایک ماہر اور اختیار افسر کی طرح سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنی بیمار بیٹی کو ایک جعلی اور لٹیرے پیر کے کہنے پر اندھیرے کمرے میں جانوروں کی طرح باندھ رکھا ہے۔ اب میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ آپ کا یہ عمل سیدھا سیدھا ایک جرم ہے، اور اگر آپ نے فوراً اس کمرے کا تالا نہیں کھولا تو میں ابھی پولیس کو بلوا کر آپ دونوں کو اور اس جعلی پیر کو حوالات میں بند کروا دوں گا۔ ڈاکٹر فرقان کی اس مضبوط اور دو ٹوک بات نے ابا اور اماں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو اتنے رعب اور اتنی طاقت کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا جو کچھ دیر پہلے تک اس جعلی پیر کے خوف میں مبتلا تھے، اب ڈاکٹر فرقان کے اس پیشہ ورانہ اور سخت رویے کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے تھے۔ اماں رونے لگی تھی، اور انہوں نے اپنی مجبوریوں اور محلے والوں کی مجبوریوں کا اور رونا شروع کر دیا تھا، محلے والوں کی باتوں کا۔ لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر فرقان نے ان کی کسی بھی جذباتی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں دی تھی۔ ان کا سارا دھیان اپنے کام اور اپنے مقصد پر تھا۔ انہوں نے سختی سے اماں کو چپ کروایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی جہالت اور محلے والوں کی باتوں نے ایک معصوم لڑکی کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ وہ جعلی پیر جس نے معصوم کسانوں اور مجبور عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، وہ آپ کی بیٹی کا علاج نہیں کر رہا، بلکہ اسے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے ابا کو سمجھایا تھا کہ بیماری چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کا علاج کروانا سنت ہے، نہ کہ اسے معاشرے کے ڈر سے اور مریض پر ظلم کرنا۔ ابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا تھا اور اس اندھیرے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ میرا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ابا نے اس بھاری تالے میں چابی گھمائی تھی اور دروازہ کھولا تھا، تو اندر سے آنے والی اسی سرانڈ اور بدبو نے سب کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر فرقان نے ایک لمحے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور ایک مضبوط اور پیشہ ور انسان کی طرح فوراً اس اندھیرے کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ اور جب ڈاکٹر فرقان نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی تو اندر کا منظر دیکھ کر ماسٹر صاحب کے منہ سے بھی ایک دردناک آہ نکلی گئی تھی۔ باجی اسی طرح اس پرانی اور میلی چٹائی پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ان موٹی اور کھردری رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر خشک خون جمع تھا۔ روشنی پڑتے ہی باجی ڈر کر دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی، اور وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے انتہائی تحمل اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکالی تھی، اور بغیر کسی سے کچھ بھی کہے انہوں نے باجی کے ہاتھوں اور پیروں سے وہ ظالم رسیاں کاٹ دی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک پیشہ ورانہ سکون اور مسکراہٹ تھی، اور بلکہ ایک پیشہ ورانہ اور طاقت بھی تھی۔ باجی نے جب اپنے ہاتھوں کو آزاد محسوس کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، اور اس نے اپنے زخمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ میں بھاگ کر باجی کے پاس گیا تھا، اور میں نے اسے اپنے چھوٹے سے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب کوئی جعلی پیر اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ میں نے باجی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اماں اور ابا کمرے کے دروازے پر کھڑے رو رہے تھے، اور انہیں اپنی اس بھیانک غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے باجی کی نبض چیک کی تھی اور اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا تھا،
اور پھر انہوں نے انتہائی پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ یہ بچی شدید ذہنی صدمے اور شیزوفرینیا جیسی قابل علاج بیماری کا شکار ہے، اور اگر اسے مزید کچھ دن اس حال میں رکھا جاتا تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ انہوں نے ابا کی طرف مڑ کر سختی سے کہا تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے کلینک منتقل کر رہا ہوں اور اس کا باقاعدہ علاج شروع کروں گا۔ آپ کو جو بھی کاروباری یا مالی پریشانی ہے وہ بعد کی بات ہے، اس وقت بھی میری ترجیح صرف اور صرف میری مریضہ کی جان بچانا ہے۔ ڈاکٹر فرقان کے اس مضبوط اور پیشہ ورانہ رویے نے ثابت کر دیا تھا کہ سچا ہیرو وہ نہیں ہوتا جو حالات کے سامنے روتا ہے یا منتیں کرتا ہے، بلکہ سچا ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنے علم، اپنی طاقت اور اپنے پیشے کا صحیح استعمال کر کے مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے گاڑی سے اسٹریچر منگوایا تھا اور باجی کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ گاڑی میں لٹا دیا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ جو شور سن کر اکٹھے ہو گئے تھے وہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن آج ڈاکٹر فرقان کی اس باوقار اور مضبوط شخصیت کے سامنے کسی کو بھی کچھ بولنے یا کوئی بھی تانا دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اماں محلے کی عورتوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں، لیکن آج ان کا جھوٹا غرور اور ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے باجی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک امید کی چمک تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، سچائی اور ہمت کی ایک چھوٹی سی کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری باجی کی وہ کہانیاں جس میں حق اور سچ کی جیت ہوتی تھی آج میری اپنی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اور میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں واقعی اپنی باجی کا بہادر سپاہی ہوں جس نے اسے اس ڈراؤنے اور ظالم قید خانے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا تھا۔ یہ سفر میرے لیے ایک ہسپتال تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ جہالت، ڈر اور ظلم کے خلاف بغاوت کا ایک ایسا سفر تھا جس نے مجھے عمر سے پہلے ہی ایک مضبوط اور سمجھدار انسان بنا دیا تھا، اور مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ زندگی کے اصل ہیرو کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر چھپے ہوتے ہیں، جنہیں صرف باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر فرقان نے اپنے مضبوط پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اور اپنی مضبوط شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جعلی پیر کے بچھائے ہوئے جال کو توڑا تھا، اس نے میرے دل میں ان کے لیے ایک بے پناہ عزت پیدا کر دی تھی۔ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ میری باجی ان کے محفوظ اور قابل ہاتھوں میں جلد ہی مکمل صحت یاب ہو کر واپس اپنے اسی خوبصورت بچپن اور ہنستی کھیلتی زندگی میں لوٹ آئے گی، جہاں ہم پھر سے اسی صحن میں چور سپاہی کھیلیں گے اور وہ پھر مجھ سے بہادر شہزادوں کی کہانیاں سنائے گی، اور اس طرح ہم اس تاریک رات کے سائے سے نکل کر روشنی اور امید کی ایک نئی صبح میں داخل ہو گئے تھے، جہاں نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی جھوٹا خوف تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک سچا اور انمٹ رشتہ تھا جو ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اور میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں ساری زندگی اسی مضبوط اور ہمت کے ساتھ اپنی باجی کا خیال رکھوں گا اور اسے کبھی بھی کسی جاہل اور درندے صفت انسان کی بری نظروں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، کیونکہ اب میں اچھے سے جان گیا تھا کہ اصل طاقت جھکنے میں نہیں بلکہ سچائی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے میں ہے۔ اور میری اس جیت نے مجھے میرے ان تمام خوابوں پر یقین دلا دیا تھا جو باجی نے کبھی میرے لیے دیکھے تھے اور جنہیں اب مجھے ہر قیمت پر سچ کر کے دکھانا تھا۔ یہ سب اسی وقت ممکن تھا جب میں اپنے ارادوں پر مضبوط رہتا اور اپنے مقاصد کو بغیر کسی خوف کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور میں نے یہی سب کیا تھا، اور اب میری
باجی اور بابا باجی میرے ساتھ تھے اور ہم دونوں ایک نئے سفر پر روانہ تھے، جس کی منظر صرف اور صرف شفا اور خوشی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کے کلینک میں گزرے وہ چند مہینے ہماری زندگیوں کا سب سے کٹھن لیکن امید سے بھرا ہوا وقت تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید علاج نے باجی پر اپنا ایک جادوئی سا اثر کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف باجی کا طبی علاج کیا بلکہ اس کے ذہن میں بیٹھے اس جیلی پیر کے خوفناک سائے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ میں روزانہ سکول کے بعد ہسپتال جاتا تھا اور باجی کے پاس بیٹھ کر اسے وہی پرانی کہانیاں سناتا تھا۔ علاج کے ساتھ ساتھ میری محبت اور توجہ نے اس کی صحت یابی کے عمل کو تیز کر دیا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں باجی نے دوبارہ مسکرانا اور مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں اور ابا بھی روزانہ آتے تھے اور باجی کی بہتر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر زاروں قطار روتے تھے۔ انہیں اپنی اس سنگین غلطی اور معاشرے کے اس جھوٹے ڈر پر شدید شرمندگی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اندھیرے میں قید کر دیا تھا اور وہ باجی کے ہاتھ چوم کر اس سے رو رو کر معافی مانگتے تھے اور باجی نے بھی اپنے بڑے دل کے ساتھ انہیں معاف کر دیا تھا۔ آخر کار وہ خوشگوار دن آ ہی گیا تھا جب ڈاکٹر فرقان نے باجی کو مکمل صحت یاب قرار دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب ہم باجی کو لے کر گھر پہنچے تو محلے کی وہی عورتیں جو تانے دیتی تھیں آج شرمندہ کھڑی تھی۔ باجی ایک بار پھر اسی صحن میں میرے ساتھ بیٹھی تھی اور ہمارا ویران گھر دوبارہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ اس ساری آزمائش میں ہمیں ایک بہت بڑا اخلاقی سبق دیا گیا تھا کہ بیماری چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، وہ چھپانے کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے ہوتی ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کا خوف انسان کو اپنوں کا ہی قاتل بنا دیتا ہے۔ سچی محبت یہی ہے کہ مشکل وقت میں اپنوں کا ہاتھ تھاما جائے، انہیں اندھیروں میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔